مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کی کتاب اللغۃ العربیۃ الوظیفیہ، اس کتاب کے وحدہ 3-4 میں سے سبق نمبر 18 کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے صیدلیۃ میڈیکل۔ اب چونکہ یہ بہت آسان سبق ہے، لیکن جہاں پر جو مشکل کلمات مجھے نظر آئے میں اس کے معنی آپ کو بورڈ پہ بتا دوں گا۔ بلا کسی تاخیر کے ہم اس کو شروع کریں گے۔ صیدلیۃ الدرس الثامن عشر، 18واں سبق، صیدلیۃ میڈیکل۔ سألت فاطمۃ اباہا، سألت فاطمۃ، فاطمہ نے پوچھا، اباہا اپنے ابا سے، اس کے ابا سے، الی این ذاہب انت یا ابی، الی این ذاہب، آپ کہاں جا رہے ہیں، یا ابی، اے میرے والد۔ فاجاب والدہا، تو اس کے والد نے، اس کے ابا نے جواب دیا، اور والد کون ہے اس کے؟ علی۔ انی ذاہب الی الصیدلیۃ یا بنیتی، انی ذاہب، میں جا رہا ہوں، الی الصیدلیہ، میڈیکل کی طرف، یا بنیتی، اے میری بیٹی۔ فاطمہ اور علی کے درمیان یہاں پر اب کنورزیشن چل رہی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے، ما ہی الصیدلیۃ یا ابی، یہ میڈیکل کیا ہوتی ہے اے میرے ابا، اے میرے والد، یہ میڈیکل کیا ہوتی ہے؟ تو علی جواب دے رہے ہیں، الصیدلیۃ محل تجاری لبیع الادویۃ وما یتعلق بها من اللوازم الطبیۃ۔ الصیدلیۃ محل تجاری، میڈیکل ایک تجارتی دکان ہوتی ہے، اور کس کی؟ لبیع الادویۃ، دوائیں اور ان دواؤں سے متعلق طبی لوازمات کو فروخت کرنے کی ایک تجارتی دکان میڈیکل ہوتی ہے۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الصیدلیۃ میڈیکل، محل تجاری، ایک تجارتی دکان ہوتی ہے، لبیع الادویۃ، دواؤں کو بیچنے کی، اور وما یتعلق بها، اور جو ان دواؤں سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی من کے معنی ہم یہاں وضعیہ اس لیے یعنی کر سکتے، اللوازم الطبیۃ، میڈیکل دواؤں اور دواؤں سے متعلق طبی لوازمات کو بیچنے کی تجارتی دکان ہوتی ہے۔ اب یہاں تجارتی دکان کیوں کہ تجارت کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیز کا دینا اور کچھ چیز کا لینا، کچھ دو اور کچھ لو۔ اگر کوئی چیز فری میں ملے تو وہ ہدیہ ہوتی ہے، اور اگر قیمت کی بنیاد پر ملتی ہے تو اس کو تجارت ہم کہہ سکتے ہیں۔ فاطمہ، لقد عرفت یا ابی، یقیناً میں سمجھ گئی ہے میرے ابا، انک ذاہب الی الصیدلیۃ، آپ میڈیکل کو جا رہے ہیں، لشراء ادویۃ لعمی، میرے چچا جان کو یا پھر میرے چچا کے لیے دوا خریدنے کے لیے۔ شراء کے معنی ہوتے ہیں خریدنا، ادویہ دوائی، لشراء ادویۃ، دوا کو خریدنے کے لیے، لعمی، میرے چچا کے لیے۔ اب امی کی، چچا کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے، الذی یرقد فی السریر الابیض حالیا، جو ابھی ان دنوں میں، حالیا کا مطلب ابھی ان دنوں میں، جو ان دنوں سفید یا پھر وائٹ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں یا پھر سو رہے ہیں۔ علی، نعم یا ابنتی، ہاں میری بیٹی، انکی ذکیۃ جدا، آپ تو بہت ذہین ہو، واللہ وللہ الحمد، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ فاطمہ، وَهَلْ لِي أَنْ أُرَافِقَكَ يَا أَبِي، اب یہ بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وَهَلْ لِي، کیا میرے لیے ممکن ہے، اس میں کین آئی کم وتھ یو، جیسا ہم کہہ سکتے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتی ہوں، تو اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ فاطمہ تو وَهَلْ لِي، کیا میرے لیے یہ بات ممکن ہے، أَنْ أُرَافِقَكَ، کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، یا ابھی، اے میرے ابا جان، کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتی ہوں اے میرے ابا جان؟ علی، لماذا، کیوں؟ فاطمہ، لأنی احب النزہۃ معک یا ابی، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ سیر کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے پسند ہے۔ تو علی کہہ رہے ہیں، تعالی فارکب السیارۃ اذن، تو آؤ کار میں بیٹھ جاؤ۔ تحرکت السیارۃ ووصلت الی الصیدلیۃ المرکزیہ، تحرکت السیارۃ، کار چلی، ووصلت الی الصیدلیہ، اور میڈیکل کو پہنچی، المرکزیہ، وہ مرکزی، اس مرکزی میڈیکل کو پہنچی، الکائنہ، جو موجود ہے، فی شارع ابی الکلام آزاد، ابی الکلام آزاد روڈ پر، بمدینہ حیدرآباد کے۔ اب ہم کیسا ترجمہ کریں گے پورا، میں آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔
تحرکت السیارۃ ووصلت الی الصیدلیۃ المرکزیۃ الکائنۃ فی شارع ابی الکلام آزاد بمدینۃ حیدرآباد. کار چلی اور حیدرآباد کے محمد ابی الکلام آزاد روڈ پر واقع مرکزی میڈیکل کی طرف پہنچی. فنزل علی، تو علی کار سے اترا، یعنی علی اترا مطلب علی کار سے اترا. علی کار سے اترے، اور کیوں اترے؟ لیشتری دواء لاخیہ الصغیر، تاکہ وہ خرید سکے دوا کو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے. لیشتری، تاکہ وہ خرید سکے دوا کو لاخیہ الصغیر، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے. وہو مریض منذ اسبوع، اور وہ 1 ہفتے سے بیمار ہے. اب دیکھیے اگلا پیراگراف. انہا صیدلیۃ کبیرۃ و شہیرۃ فی المدینہ. میڈیکل کی یہاں پر 2 خبریں دی گئی ہے. انہا 2 صفتیں بتائی گئی ہے. انہا وہ صیدلیۃ کبیرۃ، ایک بڑی، و شہیرۃ، اور مشہور میڈیکل ہے، فی المدینہ، شہر کی، وہ شہر کی بڑی اور مشہور میڈیکل ہے. تبیع الادویۃ الحدیثۃ والادویۃ الاہلیۃ المصنوعۃ من الاعشاب والعقاقیر البلدیہ. وہ ایک شہر کی بڑی اور مشہور میڈیکل ہے جو بیچتی ہے، تبیعو کے معنی جو بیچتی ہے، الادویۃ الحدیثہ موجودہ، یعنی جو موجودہ دوائیں ہے، جو کرنٹ میڈیکل ہے، جو کرنٹ میڈیسنس ہے، جو موجودہ ہے، جس کو ہم لیٹسٹ کہہ سکتے ہیں، لیٹسٹ میڈیسن کو بھی بیچتی ہے. والادویۃ الاہلیۃ المصنوعہ، اور گھریلو بنی ہوئی اور گھر میں بنی ہوئی دوائیں، من الاعشاب والعقاقیر البلدیہ، جو اعشاب، عشبن گھاس پھوس کو کہتے ہیں، جو گھاس پھوس سے اور جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائیں ہوتی ہے، گھریلو دوائیں، وہ گھریلو دوائیں بھی بیچتی ہے. یعنی وہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ایلوپیتھی بھی دوائیں ان کے پاس ہے اور آیورویدک دوائیں بھی ان کے پاس ہے. بالاضافۃ الی الاجہزۃ والمعدات الطبیۃ من امثال المسمع، اور مزید اس کے ساتھ ساتھ الی الاجہزۃ، انسٹرومنٹس جس کو کہیں گے، آلات بھی ہے، والمعدات الطبیہ، اور طبی انسٹرومنٹس، میڈیکل کے جو انسٹرومنٹس آتے ہیں وہ بھی بیچتی ہے. من امثال المسمع، من امثال مثال کے طور پر، المسمع من امثال المسمع، جیسے اسٹیٹسکوپ، مسمع اسٹیٹسکوپ کو کہتے ہیں جو ڈاکٹر استعمال کرتا ہے. ومقیاس الحرارہ، اور درجہ حرارت جس سے ناپا جاتا ہے، درجہ حرارت ناپنے کے لیے، تھرمامیٹر. ومقیاس وقت الدم، اور مقیاس کے معنی ہوتے ہیں ناپنا، وقت الدم، اور بلڈ میں موجود شوگر کو ناپنے کے لیے جو تھرمامیٹر ہوتا ہے وہ. وجہاز الیکٹرونی لقیاس نسبت سکری فی الدم، اور ایک الیکٹرانک ڈیوائس یا الیکٹرانک انسٹرومنٹس جو خون میں شکر کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں وغیرہ، یہ تمام چیزیں میڈیکل بیچتی ہے. من الاجہزۃ التی یستعین بها المرضى فی حیاتہم الیومیہ، اور ان انسٹرومنٹس کو بھی بیچتی ہے، یستعین بها المرضى، جن کی مدد لیتے ہیں مریض حضرات، فی حیاتہم الیومیہ، اپنی روزانہ زندگی میں. علی صباح الخیر. اب علی اور میڈیکل جو فارمیسسٹ ہے، فارمیسسٹ اور علی کے درمیان کنورسیشن چل رہی ہے. علی صباح الخیر، علی گڈ مارننگ. السید علی فارمیسسٹ، صباح النور گڈ مارننگ. علی ارید ادویۃ، میں دوائیں چاہتا ہوں، آئی وانٹ میڈیسن. السید علی ہات الوصفہ، پرسکرپشن لائیے. علی تفضل، یہ لیجئے. السید علی ہذہ لیست وصفتاً، ہذہ لیست وصفتاً، یہ پرسکرپشن نہیں ہے. علی فہی ماذا، تو پھر یہ کیا ہے؟ السید علی انہا نتائج التحالیل الطبیۃ التی اجریت للمریض فی المختبر، یہ تو میڈیکل رپورٹ کے نتائج ہے جن کو جو مریض کے لیے لیبارٹری میں نکالی گئی ہے. یہ میڈیکل رپورٹ جو ہوتی ہے، در حقیقت تحالیل انالائسس کو کہتے ہیں، الطبیہ میڈیکل انالائسس کی رپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں جو میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، جو طبی جانچ کی رپورٹ ہوتی ہے. یہ تو طبی جانچ کی ایک رپورٹ ہے جو مریض کے لیے لیبارٹری میں نکالی گئی ہے. علی اے نام، ٹھیک ہے، ماں کا حقن، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فقط نسیتھا فی المستشفیٰ عند اخی المریض، میں اسے اپنے بھائی کے پاس دواخانے میں بھول چکا ہوں. السید علی فی ای مستشفیٰ، کس دواخانے میں؟ علی فی المستشفیٰ الجدید،
نئے دواخانے میں. السید علی انہ لیس ببعید، انہ لیس بعیدا، وہ زیادہ دور نہیں ہے. تفضل واحضرها، جائیے اور اسے لے کر آئیے. فاضطر علی الی ان یرجع الی المستشفى، تو علی مجبور ہو گیا کہ وہ دواخانے کو لوٹے. فرجع، تو لوٹا. وبعد نصف ساعۃ اتی بالوصفۃ الطبیہ، اور آدھے گھنٹے کے بعد اتی بالوصفۃ الطبیہ، وہ میڈیکل پرسکرپشن کو لے آیا. وقدمها الی السید علی، اور میڈیکل والے کو یہ پرسکرپشن پیش کر دیا. علی تفضل هذه هي الوصفۃ، یہ لیجئے، یہ رہی پرسکرپشن. السید علی احسنت، آپ نے بہت اچھا کیا. وانتظرنی حتی احضر لک الادویہ، تب جب تک، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے دوا نکال دوں آپ میرا انتظار کریں. میرے دوا نکالے تک آپ میرا کیا کریں؟ انتظار کریں. لفظی ترجمہ سنیے، وانتظرنی، میرا انتظار کیجئے. حتی احضر لک الادویہ، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے دوا حاضر کر دوں. میرے دوا حاضر کرے تک میرا انتظار کرے. علی کم یستغرق من الوقت، کتنا وقت لگے گا؟ السید علی 10 دقائق علی الاکثر، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. عاد السید علی بالادویۃ وسلمها الیہ، فارمیسسٹ دوا لے آیا اور اسے علی کو، یعنی اس کو دے دیا، یعنی علی کو دے دیا. علی اشرح لی کیفیت الاستخدام من فضلک، برائے کرم ان کے استعمال کا طریقہ مجھے بتا دے. السید علی حاضر، ٹھیک ہے. هذه الکبسولۃ تناولها مرۃ بعد الفطور یومیا، یہ ایک کیپسول ہے، اسے آپ لیجئے گا ایک مرتبہ ناشتے کے بعد، دن میں ایک مرتبہ، دن میں ناشتے کے بعد. والحقنۃ مرۃ فی الاسبوع، اور حقنۃ جو جس کو انجیکشن کہتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ یہ انجیکشن ہے. والحبوب مرتین بعد الغداء والعشاء، اور یہ جو گولیاں ہے یہ 2 مرتبہ، مرتین 2 مرتبہ ہے. بعد الغداء والعشاء، دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد. عشاء دیکھیے، غدا دوپہر کا کھانا اور عشاء رات کا کھانا. اما الحبوب المسکنۃ، اب رہی یہ آرام دہ گولیاں، فلا تناولها الا عند اللزوم، تو انہیں نہ لیجئے گا مگر ضرورت کے وقت ہی، عند اللزوم، ضرورت کے وقت ہی. وهذا الشراب ملعقۃ منه مرتين صباحا وقبل النوم، اور یہ ٹونک ہے، ملعقۃ منہ، اس میں سے ایک چمچہ لیجئے گا، مرتين 2 مرتبہ، ایک تو صبح میں اور ایک تو سونے سے پہلے. وهذا الجهاز هو مقياس الحرارہ، اور یہ جو انسٹرومنٹ آپ دکھ رہے ہیں، یہ جو ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو تھرمامیٹر کہتے ہیں. واحتفظ به معك، اسے اپنے ساتھ رکھیے گا. اذا شئت، آپ جب چاہے. علی شکراً وکم ادفع، علی شکریہ، اور میں کتنی قیمت دوں؟ السید علی 500 روبیۃ فقط، 500 روپے فقط دے دیجئے. شاملۃ ثمن مقیاس الحرارہ، جس میں تھرمامیٹر کی قیمت بھی شامل ہے. علی لا بأس، تفضل، کوئی بات نہیں، لیجئے. ویدفع الیہ النقود، اور علی اس کی طرف قیمت کو ادا کرتا ہے. السید علی شکراً، میڈیکل والا بہت بہت شکریہ. مع تمنیاتنا لکم بالصحت العافیہ، ہم آپ کے لیے صحت اور عافیت کی تمنا کرتے ہیں. یہاں پر عزیزان گرامی ہمارا 18واں سبق السید علیہ جو میڈیکل پہ مبنی تھا ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے نئے ویڈیو میں ہم اس کے سوالات کو حل کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.